انکل دو بندے آئے ہیں, ڈاکو آئے ہیں, تو انہوں نے بختاور کو قتل کر دیا. تو 3-4 گھنٹے پولیس وہاں پہ رہی, تو انہوں نے کہا کہ جی ان کو ہم اریسٹ کر رہے ہیں. پولیس نے خود ہی درخواست لکھی, انہوں نے جو بھی بنایا کہ جی یہ مجھ سے پوچھا کہ جی کیا ہے, کس سے, کہتے ہیں جی یہ ڈاکوؤں کا کام نہیں ہے. مجھے لاجک دیر مارا تو اس میں اللہ معاف کرے, آپ کو پتہ ہے کوئی کاروباری لوگ ہیں, ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتہ. اچھا, اس کو بھی خون لگا ہوا تھا؟ جی خون اسماعیل کو بھی لگا ہوا تھا اور اس کو بھی لگا. اسماعیل جو آپ کا داماد؟ جی. تو وہ انکل دو بندے آئے ہیں, ڈاکو آئے ہیں, تو انہوں نے بختاور کو قتل کر دیا, وہ مار کے چلے گئے ہیں. تو بہرحال پولیس آئی, میں اندر گیا, میں نے دیکھا, بس میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا, لیکن پولیس والوں نے آگے انہوں نے دیکھ کے بھال کے 2-3-4 گھنٹے پولیس وہاں پہ رہی, تو انہوں نے کہا کہ جی ان کو ہم اریسٹ کر رہے ہیں. اچھا, ان کو شک ہو گیا ان کو پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ ان کے اپنی درخواست دے دیں. پولیس نے خود ہی درخواست لکھی, انہوں نے جو بھی بنایا کہ جی یہ مجھ سے پوچھا کہ جی کیا ہے, کس سے, کہتے ہیں جی یہ ڈاکوؤں کا کام نہیں ہے. کیونکہ ڈاکو وہ خود مجھے لاجک دیر مارا تو اس میں اللہ معاف کرے, آپ کو پتہ ہے کوئی کاروباری لوگ ہیں, ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتہ. تو انہوں نے کہا جی ڈاکو بندوں کو مارتے ہیں اور ڈاکو اسلحے سے آتے ہیں, چھریوں کے ساتھ گلے نہیں کاٹتے. یہ کیا بکواس ہے. تو یعنی آپ دیکھیں سارا پیسہ بھی انہوں نے وہاں سے اٹھا لیا, یعنی 10 روپے نہیں کیش ریکور ہوئے. پولیس نے جب گھر کو سیل کیا تو میری بیٹی کا 1 گرام نہ سونا ملا ہے, نہ 1 روپیہ کیش ملا ہے. یہ 10 روپے کا نوٹ بھی نہیں انہوں نے چھوڑا, کپڑے تک اٹھا کے لے گئے ہیں اس کے. یعنی اتنے یہ خبیث اور ظالم لوگ ہیں. ناظرین آپ خود اندازہ کیجئے کہ ایک اتنی پیاری بیٹی جو فرما بردار تھی اپنے والدین کے بھی, اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ اپنے سسرالیوں کا بھی, اس بچی نے اپنا گھر بسانے کی بھی بڑی کوشش کی ہے. ایسے ظالم شوہر اور سسرالیوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اتنے لالچی لوگوں کے ساتھ. اور جیسا کہ جو والد ہے بختاور کے, ان کے بتا رہے ہیں کہ جب شادی ہوئی تھی 150 تولہ سونا تھا, اس کے علاوہ اور کتنے تحائف تھے جو یہ بتانا نہیں چاہ رہے. بڑی رقم تھی, پراپرٹی جو تھی وہ کروڑوں میں تھی. اس سب کے باوجود اتنی پیاری بات انہوں نے کی ہے جی کہ یہ انہی کی بیٹی جب دے دی تو پیچھے روپیہ پیسہ اس جائیداد کا کیا معاملہ, یہ انہی کا تھا, بیٹی بھی ان کی تھی. لیکن ان ظالموں کو شرم نہیں آئی, ان ظالموں کو لحاظ نہیں آیا کہ ایک اتنا اچھا خاندان, اتنے شریف لوگ, اتنا خیال رکھنے والے لوگ تو ایسی بیٹیوں کو سر پہ بٹھاتے ہیں. اس ظالم نے, اور بڑا ایک اچھا انہوں نے ایک پوائنٹ بتایا ہے کہ جو وہ لوگ کیا چاہتے تھے کہ سب کچھ ہتھیا کے تب بھی انہوں نے اس کو مار ہی دینا تھا. اچھا, یہ جب آپ گئے ہیں سامنے, آپ کے پاس سامنے سے آپ کا آیا آپ کا داماد, اس وقت اس نے آتے کی ڈرامہ چاہیے ڈاکو آئے اور آپ, ہاں جی تو اس کی والدہ گھر والے سب گھر پہ تھے؟ گھر پہ تھے, سب لوگ اندر موجود تھے. اچھا, تو یہ ڈاکو والا کام یہ خود پہلے کر چکے ہوئے تھے, یعنی کہ پیسہ سونا ہر چیز. بالکل, پہلے اس کو مارا بیچاری کو, اور اس کے بعد ساری وہاں سے چیزیں نکال کے اپنی ایک بہو کے ہاتھ, دوسری بہو کے ہاتھ جو اس کی بھانجی ہے, ٹھیک ہے, اس کو پہنچایا ہے. وہ مجھے کل پتا چلا بعد میں, یعنی وہ فیملی میٹرز میں وہ, تو وہ لے کے تو بھاگ گئی ہے. وہ میں نے آج پولیس والوں کو بتایا ہے جی کہ آپ کی بیٹی کے ماشاءاللہ کتنے بچے, کتنے تھے؟ 3 ہیں جی. 3 ہیں جی. تو کم عمر ہوں گے بچے, چھوٹی عمر کے ہوں گے جی, 9 سال 7 سال اور 5 سال اس طرح سے ہے بیٹی. جب یہ سارا واقعہ ہوا تو اس وقت بچے تو گھر نہیں ہوں گے؟ بچے گھر پہ ہی تھے. اچھا, اس نے ان بچوں کو بھی نکال کے تو اپنی پھپھی کی طرف بھجوائے ہیں. وہ بچے ادھر ہی ہیں ابھی تک, اب آج شاید ہم ان کو لے کے آئیں گے. اچھا, بچے اب یہاں پر جی بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے, اور ہم اپریشیٹ کریں گے جو علاقے کی جو پولیس ہے انہوں نے بھی اس چیز کو فوراً بھانپا اور اس چیز کو جو ہے پراپر انویسٹیگیٹ کیا. اور اب ہماری یہ ریکویسٹ ہے, اور اوبویسلی رائٹ بھی بنتا ہے, وہ معصوم بچے ان کی زندگی کو بھی ظاہر ایسے لالچی لوگوں کے پاس نہیں رہتا. تو جیسے جو والد ہیں بختاور کے اور بچوں کے یہ نانا لگتے ہیں, تو یہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس آ جائیں تاکہ ان کی کیئر آپ لوگ کر سکیں. جی ظاہر ہے, اب وہ مجھے تو اس نے کنفیس بھی کر لی ہے. میرا خیال ہے پولیس انسپیکٹر صاحب آئے ہوئے تھے ابھی, جو ایس ایچ او ہیں متعلقہ, انہوں نے بتایا کہ شاید اس نے مان لیا ہے, مطلب سب کچھ کہ جی میں نے یہ کر لیا کیا. تو اب ظاہر ہے وہ تو مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ واپس آئے گا, نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ واپس آئے. تو وہ اب بچوں تو لاوارث ہو گئے,
دادی نے بھی یہ حرکت کی ہوئی ہے, چاچاؤں نے بھی یہ سب کچھ, مطلب وہ سب تو کرمنلز ہیں. تو اب بچوں کو دیکھیں, ان کی پرورش اب میرے کندھوں پہ, میری اس عمر میں میرے اوپر وہ جو بوجھ ہے, آپ کو ہمت دے, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, صبر دے. اور یقین کریں ناظرین, وہ کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات غربت کی وجہ سے بیٹیاں نہیں بس پاتی یا کسی اور معاملے میں, انتہائی شریف النفس انسان ہے یہ, انتہائی ان کا ایک کہتے ہیں نا کہ پیار و شفقت والا ان کا رویہ ہر کسی کے ساتھ. تو ایسے اچھے انسان کے ساتھ بھی کرنے والا کوئی اور نہیں, وہ آپ کے بڑے کلوز تھے. ہاں جی, وہ کہتے ہیں پنجابی کی کہاوت ہے, یہ اپنا مارے داتے چھامے سٹے. تو انہوں نے تو اپنوں والا کیا کام کیا, انہوں نے تو ظلم کی انتہا کر دی. یہ تو کبھی دماغ یہ سوچ بھی نہیں تھی کبھی کہ ایسا کچھ. یہ ظالم اتنے بھائی طلاق دے دیتے, باہر پھینک دیتے, چیزیں تھیں انہی کی تھیں. آپ دیکھیں اس کی ڈیپتھ میں بڑا حیران ہوں کہ بیوی کے نام چیز ہے, بیوی جو بچوں کی ماں ہے, اس نے کہاں جانا ہوتا ہے. اگر وہ جانے والی ہوتی تو پہلے ہی چلی جاتی ان کو چھوڑ کے, ان سے علیحدہ ہو جاتی, وہ ڈیورس لیتی, وہ لیتی کہ میرے پاس تو اپنی جائیداد پیسہ دولت ہے اور بچے بھی ہیں تو میں, وہ پھر بھی ان کی نو میں مجھے آ کے اس کے لیے اس کی سفارشیں کر کے پیسے لے کے گئی ہے مجھ سے. ایک دن پہلے 1 کروڑ روپے کیش. ایک دن پہلے قتل ہونے سے ایک دن پہلے ان ظالموں نے اتنا مجبور کیا, اور اپنے شوہر کے پیار میں والد بتا رہے ہیں کہ اتنی بڑی اماؤنٹ 1 کروڑ روپے وہ لے کے گئی, اور اس سے اگلے دن ہی بلکہ اسی رات کو. تو ایسا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس آپ کے داماد کو جو اسماعیل ہے, اس کو کیا ضرورتیں پڑ گئی تھیں اچانک سے, کیا معاملات تھے, کتنی پیسے کی ہوس آنی شروع ہوگی اس میں, اور وہ پاگلوں کی طرح وہ لوٹتا ہی چلا گیا. کچھ آئیڈیا ہو کوئی, کبھی آپ کو پتا؟ میری آپ کی سمجھ میں اگر ایسی کوئی بات آئے تو آپ بتا دیں, میری میں تو نہیں آتی کہ ایک بندہ جس کو سب کچھ مل رہا ہے, جس کو اللہ نے 3 بچے بھی دیے ہوئے ہیں, خوبصورت بیوی دی ہوئی ہے, سپورٹیو ہے, اس کی لائل ہے, اس کو اس کے لیے اپنی جان نثار کر رہی ہے. یہ کیوں تم نے یہ سوچا کہ میں یہ ڈرامہ کر کے کہ جی 2 ڈاکو آئے اور مار کے چلے گئے اور تم سارا کچھ ہڑپ کر لو گے؟ یہ مطلب مجھے اب تک کوئی سمجھ نہیں آئی. یہ کنکلوڈ کرنے میں پاگل پن سے بھی کوئی اگلی لیول کے کام ہے, اور اس میں اس کی ماں ہے انوالو, اس کے بھائی ہیں انوالو, وہ ان کسی کو بھی عقل نہیں آئی. کل اور پرسوں میں 2 دن میں 2 لوگ آئے ہیں, جن میں ایک بندے نے خود کہتا ہے جی میں پولیس میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں کہ اس نے مجھ سے پستول مانگا ہے. اچھا, ہاں جی, پچھلے 10 دن پہلے. ایک اور صاحب آئے, انہوں نے گواہی دی ہے کہ اس نے مجھے پراپرٹی بیچنے